بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب حسامی کا 27واں سبق ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جن وجوہ سے استدلال کیا تھا ماتن رحمہ اللہ ان کے جواب دے رہے تھے۔ اس سے پہلے 2 کا جواب دیا۔ آج کا سبق جو شروع کریں گے اس میں باقی 3 کا جواب دیں گے۔ پہلے آپ عبارت کو دیکھیں، اس کے بعد ترجمہ اور پھر کوئی خلاصہ کے طور پر آپ کو تشریح کر دی جائے گی۔ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ التَّعْلِيقَ تَصَرُّفٌ فِي السَّبَبِ بِإِعْدَامِهِ إِلَى زَمَانِ وُجُودِ الشَّرْطِ لَا فِي أَحْكَامِهِ صَحَّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ بِالْمِلْكِ۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تعلیق تصرف ہے سبب کے اندر، سبب کے شرط کے پائے جانے کے زمانے تک معدوم کرنے کے ذریعے، نہ کہ سبب کے احکام میں، تو طلاق اور عتاق کو ملک پر معلق کرنا صحیح ہو گیا۔ وَبَطَلَتْ تَكْفِيرُ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْسِ، اور حانث ہونے سے پہلے مال کے ذریعے کفارہ دینا باطل ہو گیا۔ وَفَرْقُهُ بَيْنَ الْمَالِيِّ وَالْبَدْنِيِّ سَاقِطٌ، اور امام شافعی کا فرق کرنا مالی اور بدنی کے درمیان ساقط باطل ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَالِيِّ فِعْلُ الْأَدَاءِ، اس لیے کہ مالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق فعل ادا ہے۔ والمال آلۃ، اور مال ایک آلہ ہے۔ وانما یقصد عین المال فی حقوق العباد، اور عین مال مقصود ہوتا ہے حقوق العباد میں۔ اب یہاں اس عبارت میں ماتن رحمہ اللہ نے تو اس میں تیسرے اور چوتھے جو امام شافعی رحمہ اللہ کے مقدمے تھے ان کی تردید ہے، جس کا خلاصہ یوں ہوگا کہ جب گزشتہ جو ہماری تقریر جوابات تھے ان جوابات سے یہ ثابت ہو گئے کہ تعلیق بشرط معنی سبب ہے، یعنی شرط کے پائے جانے کے زمانے تک سبب کو معدوم کر دیتا ہے، نہ کہ حکم کو، یعنی یہ معنی سبب ہے، معنی حکم نہیں۔ تو اس سے تیسرا اور چوتھا مقدمہ خود ہی ختم ہو گیا اور طلاق و عتاق کو ملک پر معلق کرنا صحیح ہو گیا، اور حانث ہونے سے پہلے مالی کفارہ باطل ہو گیا۔ لہٰذا اس کا یوں کہنا ان نکحتک فانت طالق یا ان ملکتک فانت حر صحیح ہے، کیونکہ تعلیق نے انت طالق اور انت حر کو سبب بننے سے روک دیا شرط کے پائے جانے تک۔ لہٰذا جب سبب منعقد نہیں ہوا تو فی الحال محل کی ضرورت نہیں، لہٰذا یہ کلام لغو نہیں ہوگا بلکہ شرط پائی جائے گی، یعنی وہ عورت سے نکاح کرے گا یا غلام کا مالک ہوگا تو اس وقت انت طالقن اور انت حرن سبب بنے گا، اور اس وقت محل موجود ہوگا تو گویا اس نے اسی وقت انت طالقن اور انت حرن کہا ہے، پس عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی اور غلام بھی آزاد ہو جائے گا۔ اسی طرح حانث ہونے سے پہلے کفارہ مالی دینا بھی صحیح نہیں، کیونکہ وجوب کفارہ کا سبب یمین نہیں ہے بلکہ حانث ہونا ہے، اور یہ سبب پایا نہیں گیا کیونکہ تعلیق بشرط معنی ہے سبب ہے، یعنی تعلیق بشرط میں شرط کے پائے جانے سے پہلے سبب منعقد ہوتا ہی نہیں، تو حانث ہونے سے پہلے مالی کفارہ ادا کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ امام شافعی نے یمین کو سبب قرار دیا ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یمین کا اعتقاد تو قسم پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو کفارے کا سبب نہیں بنا سکتے۔ کفارے کا سبب تو حانث ہونا ہے۔ دوسری بات یہاں پر کہ وَفَرْقُهُ بَيْنَ الْمَالِيِّ وَالْبَدْنِ سے
مصنف یہ بات بتلاتے ہیں کہ یہ 5واں جو مقدمہ امام شافعی کا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ امام شافعی نے جو کفارہ مالی اور بدنی میں فرق کیا ہے اور یہ کہا کہ واجب مالی میں نفس وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے مالی کفارہ حانث ہونے سے پہلے دے سکتے ہیں، اور واجب بدنی میں نفس وجوب اور وجوب ادا میں فصل نہیں ہوتا بلکہ دونوں حانث ہونے کے بعد ایک ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے بدنی کفارہ قبل الحنث دینا جائز نہیں ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ واجب مالی میں اللہ تعالیٰ کا حق عین مال نہیں ہے بلکہ بندے کا فعل ادا ہے، کیونکہ مال تو ایک آلہ ہے، تو جب اللہ کا حق بندے کا فعل ادا ہوا تو واجب مالی بھی واجب بدنی کی طرح ہو گیا۔ جس طرح واجب بدنی میں نفس وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی واجب مالی میں بھی ہو گیا، تو واجب بدنی اور مالی دونوں میں نفس وجوب اور وجوب ادا دونوں حانث ہونے کے بعد ایک ساتھ ہوں گے، تو قبل الحنث نہ کفارہ مالی ہو سکتا ہے نہ کفارہ بدنی۔ ہاں، حقوق العباد میں آپ نفس وجوب اور وجوب ادا کو جدا کر سکتے ہیں، کیونکہ حقوق العباد میں عین مال مقصود ہوتا ہے، لیکن حقوق اللہ میں یہ فصل نہیں ہو سکتا، اور کفارہ چونکہ حقوق اللہ میں سے ہے اس لیے اس میں یہ فرق نہیں ہو سکتا۔ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَمِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ الْمُطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَتَيْنِ، اور من جملہ وجوہ فاسدہ میں سے وہ ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مطلق محمول ہوگا مقید پر اگرچہ وہ دونوں حادثوں میں ہی ہو، مثل کفارت القتل وسائر الکفارات، جیسے کہ مطلب قتل کی کفارہ اور دوسرے تمام کفارات میں، لأن قید الایمان زیادت وصف یجری مجرى الشرط فیوجب نفی الحکم عند عدمه فی المنصوص علیہ وفی نظیرہ من الکفارات لأنها جنس واحد، اس لیے کہ ایمان کی قید ایک زائد وصف ہے جو شرط کی جگہ پر ہے، تو شرط حکم کی نفی کو واجب کرے گا شرط کے نہ ہونے کے وقت منصوص علیہ میں اور اس کے نظیر میں یعنی دیگر کفارات میں، اس لیے کہ کفارات سب کے سب جنس واحد ہیں۔ تیسری وجہ فاسد یہاں سے دو اس سے پہلے ہو چکے، یہ تیسرا مقام ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ تیسری وجہ فاسد جس میں امام شافعی رحمہ اللہ قائل ہیں کہ ایک جنس کے دو حکم ہو، ان میں ایک مطلق ہو اور دوسرا مقید ہو، تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ یہ دونوں حکم چاہے ایک واقعے میں ہو یا الگ الگ واقعے میں ہو، مطلق سے مراد صرف ذات پر دلالت ہوگی اور مقید سے مراد ذات پر دلالت وصف کے ساتھ ہوگی، جیسے رقبہ مطلق ہے اور رقبہ مومنہ مقید ہے۔ مطلق مقید ایک واقعے میں ہو، اس کی مثال جیسے زہار کی کفارے میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 غلام کا آزاد کرنا، نمبر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، نمبر 3 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ پہلے دونوں چیزوں میں من قبل ان یتماسا کی قید موجود ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا، کہ غلام آزاد کرے جمع سے پہلے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جمع سے پہلے، اور تیسری چیز مطلق ہے فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، یہاں من قبل ان یتماسا کی قید نہیں۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ مطلق پہلے 2 مقیدوں پر محمول ہوگا، لہذا اس میں بھی جمع سے پہلے کی قید رہے گی۔ یہاں مطلق و مقید ایک ہی واقعے میں ہے اور وہ زہار ہے۔ الگ الگ حادثوں میں ہوں، اس کی مثال جیسے کفارہ قتل، کفارہ زہار، کفارہ یمین، یہ سب الگ الگ واقع ہیں۔ تینوں میں رقبہ آزاد کرنے کا حکم ہے، مگر کفارہ قتل میں رقبہ مقید ہے۔ مثلا قرآن کی آیت ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ،
اور یہ کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں مطلق رقبہ ہے، ایک میں فتحریر و رقبہ ہے، دوسرے میں او تحریر و رقبہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مطلق مقید پر معمول ہوگا، یعنی کفارہ قتل میں مومن رقبہ ہے تو کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں بھی مومن رقبہ مراد ہوگا، کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وصف شرط کے درجے میں ہوتا ہے، وصف جو ہے وہ شرط کے درجے میں ہوتا ہے، اور جس طرح شرط کے انتفاع سے حکم ختم ہوتا ہے ایسے ہی وصف کے انتفاع سے بھی حکم ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا منصوص علیہ یعنی کفارہ قتل میں اگر وصف نہ ہو یعنی رقبہ مومنہ نہ ہو تو کفارہ صحیح نہیں ہے، تو منصوص علیہ پر غیر منصوص علیہ یعنی کفارہ زہار اور کفارہ یمین کو بھی قیاس کیا جائے گا، اور وصف یہاں بھی ملحوظ ہوگا کیونکہ سب کی جنس ایک ہی ہے یعنی کفارہ ہونا، اور مقصد بھی ایک ہے، اس کی مشروعیت ستر اور زجر کے لیے ہوتی ہے۔